جب کسی کے مرض کی تشخیص کی جائے اور مرض کے تشخیص کرنے کے اوپر ہم نے ویڈیو بنا دی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے کیسے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، یعنی کسی انسان پر جادو ہے وغیرہ کیا ہے، اور اس مرض کی تشخیص میں جسمانی بیماری آ جائے، پھر اس کے بعد اس کا عنصر معلوم کیا جائے گا۔ تعویذ بنانے کے لیے یہ ترتیب ہوتی ہے اس کے نام سے، اس کے اوپر بھی الگ ویڈیو ہے عنصر کیسے بنے گا۔ عنصر نکالتے وقت اگر ایک آتا ہے تو مزاج آتشی ہوتا ہے، اسی طرح وہاں اگر ایک آتا ہے تو جسمانی بیماری مراد ہوتی ہے۔ اب ہمیں جب جسمانی بیماری آئی ہے تو سورہ فاتحہ کا نقش برائے شفا بنتا ہے، یعنی شفا کے لیے ہے۔ اس کے اعداد یہ ہیں 9461۔ تو اب ہمیں اس کا نقش بنانا ہے اس آدمی کے لیے جس کا مزاج ہم نے چیک کیا آتشی آیا ہے۔ تو اب آتشی نقش بنانے کے لیے ہمیں وہی 5 چیزیں جو ایک ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں، یعنی اعداد طبعی، طرحی، اعداد تقسیم، کسر اور خانہ کسر، اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ آتشی چال ہے، یہاں یہ دیکھیے مثلث میں۔ تو مختصر سا یہاں بھی بتا دیا جائے اعداد طبعی وغیرہ کے بارے میں۔ کل کھانے ہوتے ہیں 9، اس میں ایک کا اضافہ کیا جائے گا تو 10 ہوں گے، اس کو آدھا کیا جائے گا 10 کو تو 5 بچے۔ اب اس 5 کو ضلع کے کھانوں سے 1 2 3 ضلع یہ ہوتا ہے، ضرب دی جائے گی یعنی گنا کیا جائے گا تو 15، یہ اعداد طبعی برآمد ہوئے۔ اسی طریقے سے اعداد جو کسر ہوتے ہیں یعنی اعداد طرحی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نکلیں گے کہ تمام کھانے 9 ہوئے، اس میں 1 گھٹا دیا، وہاں ہم نے بڑھایا تھا یہاں گھٹا دیا تو 8 بچے، 8 کا آدھا کیا یعنی 4 گھٹایا تو پھر 4 بچے۔ پھر اس 4 کو ضلع کے کھانے سے 1 2 3 ہم ضرب دیں گے 3 سے، 4 تیا 12، یہ 12 اعداد طرحی۔ اسی طریقے سے ضلع کی جو ایک لائن ہوتی ہے 1 2 3 کھانے ہوتے ہیں 1 2 3، اسی کو ضلع کہتے ہیں، اسی کو اعداد تقسیم کہتے ہیں، یہ سب بتا چکے۔ چوتھی چیز اب ہمارے پاس کسر کی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے کیونکہ اعداد 9461 تھے، اب اس میں سے سب سے پہلے جب ہم نقش بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کو اعداد طرحی کو گھٹاتے ہیں۔ اعداد طرحی جب اس میں سے گھٹائے تو 9449 ہمارے پاس یہ آئے۔ پھر ہم اسے 3 سے تقسیم کریں گے، اس کو یعنی بھاگ دے دیں گے، یہ 3 سے ہم نے تقسیم کیا۔ 3 سے تقسیم کرنے کے بعد آخر کار ہمارے پاس یہ نتیجہ آتا ہے نیچے 2، یہ 2 بچتا ہے، یہاں یہ 2 بچا تو 2 کسر آیا ہمارے پاس۔ جب 2 کسر آئے تو کون سے کھانے میں رکھیں، اس کے لیے بھی یہ سب بتا چکے، لیکن یہاں بھی اس کا ایک طریقہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جو ضلع کے کھانے ہوتے ہیں 3، جو کسر آتا ہے اس کو اس سے ضرب دی جاتی ہے، 3 سے 2 کو دیے تو 6 ہوئے۔ نقش کے کل کھانے 9 ہوتے ہیں، 1 بڑھا کر 10 ہو گئے، تو 10 میں سے ہم اس کو 6 کو جو یہ آیا تھا اس کو گھٹائیں گے تو یہ 4 بچے۔ تو پتہ لگا 2 جب کسر آئے تو چوتھے کھانے میں ہم اس کا اضافہ کریں گے۔ نقش بھرنا کہاں سے شروع کریں گے، یہ مثلث کا نقش ہے، نقش کو بھرنا ہم آتشی چال یہاں 1 آتا ہے، تو ہم نے جب یہ تقسیم کیا تھا یہ یہاں ضلع سے، یہ جو تعداد آئی تھی تقسیم کے بعد ادھر، اس سے ہم بھرنا شروع کریں گے 3149 سے۔ یہاں لیا ایک کھانے 1 نمبر میں، پھر 1 بڑھا کر ہم نے یہاں کر دیا، پھر 1 بڑھا کر ہم تیسرے کھانے میں رکھیں گے، اور 1 بڑھا کر ہمیں چوتھے کھانے میں رکھنا تھا، لیکن یہاں چوتھے کھانے میں کسر تھا، تو کسر چاہے 2 آئے یا 1 آئے 1 ہی بڑھایا جاتا ہے، چوتھے کھانے میں بھی 1 ہی بڑھائیں گے، اور اگر 1 آتا تو 7ویں کھانے میں کسر ڈالتے، وہاں بھی 1 ہی بڑھاتے۔ تو یہاں ہم نے چوتھے کھانے میں 51 کے بعد 52 آنا تھا تو ہم نے یہاں 53 لیا، 3153۔ پھر اس طریقے سے 1 بڑھاتے چلے گئے، 3154، 55 اور 56، 57 اور 58۔
اب آپ اگر اسے جوڑیں گے، ایسے جوڑیں گے تو بھی سورہ فاتحہ والا عدد ہی یہاں برآمد ہوگا، یعنی نکلے گا، جو شروع میں تھا 9661۔ ایسے جوڑیں گے تو بھی 9661، اور ایسے جوڑیں گے تو بھی 9661، اور اس طریقے سے جوڑیں گے تو بھی وہی آئے گا۔ تو گویا ہر طرف سے سورہ فاتحہ کا عدد آ رہا ہے۔ یہ نقش کے صحیح ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نے اپنے نقش کو چیک کیا اور سب طرف ایک ہی عدد آیا، جس سے ہم نے سورہ فاتحہ کا عدد شروع کیا تھا وہی عدد آ گیا، تو ہمارا نقش صحیح بنا ہے۔ اب یہ آتشی مزاج والے کے لیے بالکل صحیح کام کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نقش کو بناتے ہیں۔ اسی کو آبی، خاکی، باتی چال میں بھی بدل سکتے ہیں۔ وہ طریقے ہم نے وہاں ذکر کر دیے، چالیں ذکر کر دی۔ بس یہ ہے کہ اس کا خانہ یاد رکھنا ہے کہ پہلا خانہ کس کا کون سا ہے۔ اس ترتیب سے اگر بنائیں گے تو نقش فوراً اثر کرے گا۔